یہ چونکہ بہت ایکٹیو پیجی نہیں تھا بیکاز آف ہز سائز، موٹاپے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے آنکھ میں چولی ہے، اس طرح کی شرارتیں تو وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہی واز اے سویٹ ہارٹ، بالکل بچپن سے ہی بالکل سائیں ان لوگ بالکل. میری امی اللہ انہیں طریقے رحمت کریں، شی یوز ٹو اسٹاپ ہیم. کھانا کھاتے ہوئے نا وہ بچپن میں اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کھانا کھانا بند بھی کرنا ہوتا ہے، تو امی کہتی ہوتی پیجی بیٹا بس، تو وہ بڑے بھول پن سے کہتا اچھا خالہ جی بس، تو بس. تہمینہ حیات ہیں جی لائل پور سے. تہمینہ بیٹا بہت بہت شکریہ، آپ نے فیصل آباد نہیں لکھا. مجھے اس نام سے نفرت ہے. یہ لائل پور ہے اور یہ کبھی نہ کبھی پھر سے لائل پور ہوگا. ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ ہوگا. آپ کو اگر کنگ فیصل سے اتنی آپ کے مربی تھے، آپ کے محسن تھے، اگر اتنی محبت تھی تو بے شرمو بے حیاؤ کوئی نیا شہر آباد کرتے. سر جیمز لائل کا نام کیا تم نے بگاڑ لیا اس کا؟ وہ جون جولائی کی گرمیوں میں یہ شہر تعمیر کراتا رہا ہے، 8,000 گھنٹہ گھر. بنیان بھی نہیں پہنتا تھا، گرمی اتنی خوفناک تھی. وہ بنیان کو گھوڑے کی کاٹھی میں ٹھونس کے پھر یہاں ایک ہے پتہ نہیں کیا نام، ایگریکلچر یونیورسٹی، مجھے یاد آ جائے گا، سابق فوجی تھے. تو وہ ایک ایسا آدمی تھا جب یہاں زمینوں کی تقسیم شروع ہوئی ہے تو اس نے فائلیں اٹھا کے پرے ماری. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں، یہ فائلیں ان کو میں نے آبزرو نہیں کرنے، یہ رولز صبح سے لوگوں کو بلانا شروع کرو، اتنے دن میں اتنے لوگ آئیں گے. وہ کیا کرتا تھا گورا؟ اندازہ لگائیں، دعا نکلتی ہے اس کے لیے دل سے. وہ خود جاتا تھا ایک ایک بندے کو، یعنی دن میں سینکڑوں بندے بکتاتا تھا. کرتا کیا تھا؟ کہتا تھا اپنے ہاتھ دکھائیں. ہاتھ دیکھتا تھا، خود بیٹھ کے پاؤں دیکھتا تھا، چیک کرتا تھا. چونکہ کسان کے اس زمانے میں، یہ تو ٹریکٹر تو بعد کی باتیں ہیں، میں لائل پور کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں، جب اس شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ آہستہ آہستہ یہ بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا. وہ زمینیں دیتے تھے تاکہ یہ رقبے آباد ہوں. تو وہ ہاتھ اور پاؤں دیکھتا تھا لوگوں. کسان کے اس زمانے کے ہاتھ اور پاؤں تو سبحان اللہ. آج تھوڑی کہ ٹریکٹر ہے اور فلانا ہے تو وہ ہارویسٹرز آ گئے ہیں تو فصل بھی وہ کاٹ رہے ہیں. پہلے تو بہت، جس کے ہاتھ جتنے ٹف ہوتے تھے، جس کے پاؤں جتنے مضبوط لگتا تھا دھرتی کا بیٹا ہے، وہ دیتا تو اتنی جان مری ہے، بے شرمو بے حیاؤ تم نے. بہرحال تو آپ کا شکریہ بہت تہمینہ، آپ نے لائل پور لکھا، بہت میرے دل کو سکون ملا. اچھا، سوال ان کا یہ ہے کہ بچپن میں جنگ اخبار کے دوسرے صفحے پہ تقریباً روزانہ آپ کو دیکھا کرتے، پھر ٹی وی پہ آپ کی باتیں سننے کا موقع ملا اور اب اس یوٹیوب چینل پر آپ کے خیالات سے آگاہی ملتی ہے. پلیز اپنی زندگی کا کوئی ایک واقعہ روزانہ یا کچھ روز بعد ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں گے. بیٹا میں ڈیفینیٹلی کروں گا، اینڈ لو ٹو. میری لائل پور کے ساتھ اتنی یادیں وابستہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں اپنے دادا کے پاس سے آیا، مجھے ان کے پاس بھیجا گیا. وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے اور بڑے بہت بہت قابل آدمی تھے. تو میں 2-2.5 سال کے بعد انہوں نے کہا اسکولنگ کا لیول ٹھیک نہیں ہے. میں گیا، پہلے مجھے لاسال میں رکھا گیا، پھر پاکستان ماڈل میں. تو اتنی یادیں ہیں کہ دوست میرے، پھر بڑے کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بہت زندگی میں آگے گئے. مثلاً ایک ارشد چودھری اولمپئن، اختر رسول جو ہیں ہمارے ہاکی ٹیم کے جو کیپٹن رہے ہیں، ان کے وہ فرسٹ کزن بھی تھے، بردر ان لا بھی ہیں. تو ارشد کے ساتھ چند سال پہلے میں نے اسے کھویا ہے. بھائیوں والا، بھائیوں سے بڑھ کے رشتہ تھا. بچے کھیل اٹھتے تھے، ارشد انکل آ گئے، اس طرح کا. تو اس طرح نامور پلیئر پی آئی انہوں نے جوائن کیا. جب جاتے تھے انگلینڈ ہم لوگ، تو وہ اس وقت اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو شام کو آفس سے فارغ ہوتے ہی پھر رات گئے تک ہم لوگ آپس میں. تو یہ
بہت ہی خوبصورت یادیں. اسی طرح وہ نصرت فتح علی، اس کو تو پے جی کہتے تھے. میں تو پنجاب یونیورسٹی آ گیا آنرس میں ادھر، تو اس کے بعد پھر وہ ریلیشن شپ نہیں ہمارا رہا، لیکن بچپن میں اس کو پے جی کہتے تھے. اینڈ ہی واز اے پرماننٹ فیچر آف آ ہاؤس، کیونکہ اس کے والدین بھی آئے تھے جلندھر سے ہمارے بزرگوں کے پیچھے. تو وہ چاچا فتح کہتے تھے نصرت فتح علی خان کے جو والد تھے. تو چاچا فتح میرے والد کو کہتے تھے کہ بس یہ اسکول سے آئے اور اس کے بعد پھر آپ کے گھر. ہمارے جو مختلف قسم کے ٹیوٹرز آتے تھے، وہ کہتے ہیں آپ کے گھر کا ماحول بہت پڑھا لکھا ہے یہ. تو ان کا خواب تھا کہ پے جی ڈاکٹر بنے. وہ اسی طرح جو راحت کے والد ہیں فرقی کہتے تھے. تو اور ایک عجیب اتفاق میں آپ کو بتاؤں، بہت دلچسپ یادیں. چھوٹے بچے تھے 8-10 سال کی، 7 سال 6 سال 8 سال 7-8 سال آنورڈس. تو یہ راحت کی والدہ تھیں رفت ان کا نام تھا، اور جو پے جی کی وائف تھیں ان کا نام تھا ناہید. اس کو نیدو کہتے تھے، اور کیا کہتے ہیں یہ رفت کو رفو. ویری سویٹ گرلس. تو ہم مل کے کھیلا کرتے تھے. یہ چونکہ بہت ایکٹیو پے جی نہیں تھا بیکاز آف ہز سائز، موٹاپے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے آنکھ میں چولی ہے اس طرح کی شرارتیں تو وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن ہی واز اے سویٹ ہارٹ. بالکل بچپن سے ہی بالکل سائیں ان لوگ بالکل. میری امی اللہ نے غریق رحمت کریں، شی یوز ٹو اسٹاپ ہیم. کھانا کھاتے ہوئے نا وہ بچپن میں اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کھانا بند بھی کرنا ہوتا ہے. تو امی کہتی تھی پے جی بیٹا بس. تو وہ بڑے بھول پن سے کہتا اچھا خالہ جی بس. تو بس کر دینا اس نے، یہ نہیں. اس کے لیے علیحدہ ایک پوری چاٹی کانجی کی بنتی تھی. امی بہت پیار کرتی ہیں. اور جب وہ سپر سٹار تھا، سپر سٹار اپنی پیک پہ، تو مجھے ملنا تو ظاہر ہے بچپن کا ایک تعلق تھا، خاص طور پہ امی کو ملنے. تو وہ خالہ جی کہتا تھا. تو امی بچپن میں اس سے جو گانے سنا کرتی تھی نا، جو 6 7ویں 8ویں میں، تو امی نے اس کو کہنا کہ اوپر بیٹھ جاؤ. امی کا لو بیڈ ہوتا تھا تاکہ انہیں دقت نہ ہو. تو وہ آگے وہ قالین ہوتا تھا تو اس پہ اس نے بیٹھ جانا. نہیں خالہ جی ٹھیک ہے، ہاتھ پکڑ لینا امی کا. تو وہ پرانی باتیں ہر دفعہ وہی رپیٹ کرنی. تو امی نے اسے کہنا مثلاً ایک گانا میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں میں آئی دیوالی بڑے چراغ جلے، ہمارے دل میں مگر تیرے غم کے داغ جلے، کوئی اس طرح کا گانا تھا. تو اس نے ہنسنا اور کہنا خالہ جی ہن تے لتا مینو سن دی ہے. لیکن امی نے کہنا بکواس پاؤ چلو. ہاں یہ اس طرح کا وہ یادیں میں آپ کے ساتھ لائر پور کی شیئر کیا کروں گا. دھوبی گھاٹ ہی نہیں بھولتا. وہاں ایک آنا لائبریری ہوتی تھی، لالا کی لائبریری کہتے تھے اسے. وہاں ایک آنا کرایہ پہ کتاب ملتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ 1.5-2 سال لگا ہوگا، میں ساری کی ساری لائبریری فارغ کر دی. ہمارا سلامت رہو بیٹا، تھینک یو.